اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها الى آخر السورہ۔ سورۃ الزلزلہ، سورۃ الزلزال، زلزال یا زلزلہ اس لیے سورت کا نام پڑا کیونکہ اس میں قیامت سے پہلے ہونے والے زلزلے کا تذکرہ ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی کہ ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں بیسک طور سے دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، قیامت سے پہلے جو ہولناکی ہونے والی ہے وہ۔ نمبر دو، انسان کا باریک حساب و کتاب جو اللہ رب العالمین لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو انتہائی سختی کے ساتھ جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا۔ جب زمین پوری طاقت کے ساتھ ہلا دی جائے گی یعنی زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ یہی وہ زلزلہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا کہ جس عورت کے پیٹ میں حمل ہوگا وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے حمل گر جائے گا، اور جس عورت کے گود میں بچہ ہوگا جو دودھ پی رہا ہوگا وہ خود ماں اپنے گود سے اس بچے کو دور پھینک دے گی، کیونکہ اس کو اس وقت اپنی جان کی صرف پرواہ ہوگی۔ اور یہ سب کچھ کوئی نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے لوگ بدحواس ہو جائیں گے، ہوش میں نہیں رہیں گے۔ اور یہ زلزلہ اس وقت ہوگا جب فرشتے پہلی بار سور پھونکیں گے۔ یہ جب پہلی سور پھونکی جائے گی اس کے بعد یہ زلزلہ ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زلزلہ برپا ہوگا تو ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی۔ زمین کے اوپر جو بھی بلڈنگیں عمارتیں بنی ہیں سب بکھر جائیں گی، سب زمین بوس ہو جائیں گی، بلکہ زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ زمین باہر اگل دے گی۔ زمین میں کیا ہے؟ زمین میں مردے دفن ہیں اور زمین میں خزانے ہیں، پدارتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مردے زمین کے بوجھ ہیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اثقال کے معنی ہوتے ہیں بوجھ، سا قاف لام، یہ عربی میں بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو زمین پہ کچھ چیزیں بوجھ ہیں۔ اللہ نے فرمایا زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال کے پھینک دے گی۔ بوجھ کیا ہے؟ قبر میں موجود انسان۔ قبر میں جو لوگ ہیں یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ برزخی زندگی ہے ایک محدود وقت کے لیے۔ جب یہ زلزلہ آئے گا تو یہ زمین ان مردوں کو نکال کے باہر پھینک دے گی، اسی لیے قبریں خود پھٹیں گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں پھٹیں گی اور اس سے مردے کھڑے ہو جائیں گے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ جو زمین میں خزانے ہیں، سونے چاندی، جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ زمین سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، جو قیمتی انسان سمجھتا ہے، وہ سب خود باہر نکل آئے گا۔ اللہ نے آگے فرمایا جب یہ سب کچھ ہوگا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، انسان اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوگا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو انسان کہے گا کیا ہو گیا ہے اس زمین کو۔ مَا لَهَا، یہ مال کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ عربک میں ماں الگ ہے، لہا الگ ہے۔ ماں کا مطلب ہے کیا، لہا مطلب اس کو۔ مطلب یہ ہوا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں گڑے ہوئے مردوں کو باہر نکال کے پھینک رہی ہے، کیوں سونے چاندی جواہرات اور زمین کے اندر کے پدارت قیمتی چیزیں باہر نکال کے پھینک رہی ہے۔ انسان ایسا اس وقت کہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین اپنی خبریں بھی بیان کرے گی، اپنی خبریں بھی زمین بیان کرنے لگے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خبر کیا خبر ہوگی؟ خبر یہ ہوگی کہ زمین بھی گواہی دے گی، بولنا شروع کر دے گی، اے اللہ اس شخص نے، فلاں شخص نے یہ گناہ میرے سینے پہ فلاں جگہ کھڑے ہو کر کیا تھا۔ یعنی زمین کے پشت پر ہم لوگ بستے ہیں، زمین کے اوپر ہم لوگ رہتے ہیں، تو زمین کے جس حصے پر جس شخص نے بھی جو بھی گناہ کیا ہوگا تو جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، بہت ساری چیزیں گواہی دیں گی۔ انہی میں سے ایک چیز زمین بھی ہے جو انسان کے کرتوتوں کو اللہ کے سامنے بیان کریں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، ہمارے اور آپ کے اعمال کو دنیا کے سامنے اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دے گی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تشہد علی العاملین بما عملوا علی ظہرها من خیر و شر،
اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین ہر اس شخص کے بارے میں جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہو یا ذرہ برابر کوئی خیر کا کام کیا ہو، زمین کے اوپر وہ سب کچھ زمین بیان کر دے گی۔ فإن الأرض من جملة الشہود، کیونکہ زمین بھی گواہوں میں سے ایک گواہ ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها۔ اب انسان کے دماغ میں سوال پیدا ہوگا اور پڑھتے وقت بھی ہوتا ہے کہ زمین کیسے بولے گی؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ تم بولو، تو اللہ کے حکم سے یہ زمین بولنا شروع کر دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ لوٹ رہے ہوں گے الگ الگ گروہوں میں تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ کہاں سے لوٹ رہے ہوں گے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف لوٹ رہے ہوں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ حساب و کتاب کمپلیٹ ہونے کے بعد جنت اور جہنم کی طرف لوٹ رہے ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو وہ دیکھ لیں۔ یصدر، صدرہ یصدر عربی کا ورڈ ہے، ایک ورڈ آتا ہے وردہ یریدو، وارد ہونا، کہیں پر آنا، اور صدرہ کا مطلب ہوتا ہے وہاں سے لوٹ کے واپس جانا۔ انہی دونوں ورڈ سے ایکسپورٹ اور امپورٹ بھی عربی کے اندر آیا ہے، صادرات واردات۔ اللہ رب العالمین نے وہی لفظ استعمال کیا اور فرمایا کہ لوگ لوٹ رہے ہوں گے۔ جیسے آج کچہری کے اندر دو لوگ داخل ہوتے ہیں، وکیل ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، فیصلہ ہو جانے کے بعد کیسے وہاں سے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں، اور پھر جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے وہ خوش نظر آتا ہے، جس کے خلاف ہوتا ہے اس کا چہرہ لٹکا ہوا پریشان حال نظر آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یومئذ یصدر الناس، لوگ لوٹ رہے ہوں گے، نکل رہے ہوں گے، کہاں سے؟ حساب و کتاب کے جگہ سے، اور ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ما من احد یوم القیامہ الا ویلوم نفسہ، کوئی شخص ایسا دنیا میں نہیں ہے جو قیامت کے دن اس حال کے بعد اپنے آپ کو ڈانٹے نہ، پھٹکارے نہ، اپنی آپ کی خود نہ سرزنش کرے، خود اپنے آپ کو ملامت نہ کرے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوگا اس منظر میں، جیسے حساب کتاب سے نکلے گا ہر آدمی اپنے آپ کو ہی کوس رہا ہوگا۔ کیوں؟ فَإِن كَانَ مُحْسِنًا فَيَقُولُ لِمَا لَا ازْدَدْتَ إِحْسَانًا، اگر نیک انسان ہے تو وہ اپنے آپ کو اس لیے ڈانٹ رہا ہوگا کہ تو نے نیکی تھوڑی سی اور کیوں نہیں کر لی، اتنا ہی کیوں کیا، اور زیادہ نیکی کیوں نہیں کیا۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ يَقُولُ، اور اگر گنہگار ہے تو کہے گا لِمَا لَا نَزَعْتَ عَنِ الْمَعَاصِي، تم نے گناہوں کو اپنے سے دور کیوں نہیں کیا، گناہوں کو جلدی سے جلدی چھوڑنے کی کوشش کیوں نہیں کیا۔ وَهَذَا عِنْدَ مُعَايَنَةِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، اور انسان یہ اس وقت سوچے گا جب وہ ثواب کو، عذاب کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لے گا۔ وَكَانَ ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے اشتاتا، لوگ الگ الگ گروہوں میں جا رہے ہوں گے، یعنی کہ متفرقین علی قدر اعمالہم، اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے لوگ الگ الگ گروہوں میں ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا لوگ حساب کتاب دے کے جب نکلیں گے کئی کیٹیگری لوگوں کی ہوگی، اور سب کے نیکیاں بھی الگ الگ ہیں اور سب کے گناہ بھی الگ الگ ہیں، اور الگ الگ درجے کے مجرم ہیں، اللہ کی عدالت سے نکلے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم نہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں۔ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، کچھ لوگ سر جھکائے ہوں گے، کچھ لوگ سر اٹھائے ہوں گے، کچھ لوگ مسکرا رہے ہوں گے، خوش نظر آ رہے ہوں گے، کچھ کے چہرے پر بالکل مایوسی نظر آئے گی، یعنی کہ ہر انسان اپنے اپنے میں پریشان ہوگا اور اپنے دل ہی دل میں اپنے آپ کو اس طرح سے ڈانٹ ڈپٹ رہا ہوگا۔ تو الگ الگ گروہوں میں لوگ نکلیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے بھی ایک چھوٹی سی چونٹی کے وزن کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے پائے گا، وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہاں دیکھنے سے مراد آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے، یہاں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ملے گا اس کا بدلہ۔ چونٹی کے وزن کے برابر بھی جس نے کوئی نیکی کی ہوگی اس کو ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک لونڈی تھی، خادمہ تھی، انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا ایک مانگنے والی عورت کے حوالے سے کہ دیکھو گھر میں تلاش کرو، کچھ اسے کھانے کے لیے ملے تو دے دو، اور یہ کہہ کر حضرت عائشہ اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب باہر نکلتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ مانگنے والی سائلہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے۔ تو انہوں نے اپنے خادمہ سے کہا کہ کچھ دیا نہیں کیا؟ کہا پورا گھر چھان مارا، کچھ ملا ہی نہیں کھانے کے لیے۔ کہا پھر سے تلاش کرو، ہو سکتا کچھ مل جائے۔ دوبارہ اس لونڈی نے، اس خادمہ نے، جب دوبارہ اس خادمہ نے تلاش کیا تو اسے ایک کھجور ملی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خادمہ نے کہا ام المومنین بس یہ کھجور ہے،
بس اتنی سی چیز اسے دے دوں. تو حضرت عائشہ نے اس وقت یہی بات ارشاد فرمایا فَإِنَّ فِي هَذِهِ مَسَاقِيلُ ذَرَّةٍ إِن تُقُبِّلَتْ، یہ تو ایک کھجور ہے، اس میں نہ جانے کتنے چیونٹیوں کے وزن کے برابر ذرات نیکیوں کے موجود ہیں، اگر قبول کر لیا جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، یہی ملا یہی دے دو. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ دے دو. گویا کہ اس آیت کی تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عمل سے ملتی ہے، جو کہ شعب الایمان امام بہقی کی کتاب میں موجود ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کی کتاب میں اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ایاک ان تستصغر ذرات الطاعات، اے اللہ کے بندو خبردار چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. فالتضرع والاستغفار بالقلب حسنۃ لا تضيع عند اللہ اصلا، اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں رونا، اللہ کے سامنے چھوٹا بننا اور استغفار کرنا، یہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے، یہ ایسی نیکی ہے جو اللہ کے ہاں کبھی برباد و ضائع ہوگی ہی نہیں. بلکہ انہوں نے ایک بات کہی بل الاستغفار باللسان ایضا حسنہ، زبان سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا ایک نیکی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ انسان غفلت ہی میں استغفر اللہ غفلت ہی میں کہتا رہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ انسان جان بوجھ کر اس وقت کسی مسلمان کی غیبت کر رہا ہو، کوئی فضول اور فالتو بات کر رہا ہو، یا وہ خاموش ہو. خاموشی سے بہتر ہے کہ وہ غفلت ہی میں استغفر اللہ کہہ رہا. فضولیات سے بہتر ہے کہ غفلت ہی میں استغفر اللہ کہہ رہا ہوں. بکواس کرنے سے بہتر ہے کہ غفلت ہی میں وہ استغفر اللہ کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں کیوں؟ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ ایک لمحے کی نیکی جو ہماری زبان سے استغفر اللہ نکلتا ہے، ہمارے دل سے نکلتا ہے، اس کا بھی ہمیں اجر دیا جائے گا. مطلب یہ کہ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، ہر چیز کا بدلہ انسان کو دیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس شخص نے بھی چھوٹی سی غلطی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی نہیں مانگی ہوگی، یعنی مرنے سے پہلے معافی تلافی اگر نہیں کروا لیا ہوگا تو ضرور اس کا بدلہ اس کو وہاں دیا جائے گا. وہ اپنی نظروں کے سامنے اپنے اس کرتوت کو دیکھے گا. ابراہیم التیمی اسلاف میں سے ایک ہے، وہ اسی صورت کو ایک بار پڑھ رہے تھے. وہ بیان فرماتے ہیں ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک ساتھی ان کے اس صورت کو پڑھ رہے تھے اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ لوگ عربی سمجھتے تھے تو معنی بھی سمجھتے تھے. اذا زلزلت الارض زلزالها پڑھنا شروع کیا. جب اس آیت پہ پہنچے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، خوب روئے. کسی نے پوچھا اتنی چھوٹی سی صورت ہے، آپ پڑھ کے اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے رونے کی؟ اس میں آپ نے کیا پایا، کیا محسوس کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ جو ذرے کے حساب کی بات ہے، اللہ کی قسم یہ بہت باریک حساب ہے. اس باریک حساب سے انسان بچ جائے یہ اس کی کامیابی ہے، اور اس باریک حساب میں کامیاب ہو جائے یہ اس کے آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. تو مجھے خوف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ تم ذرے کے برابر نیکی لاؤ گے اس کا بدلہ ملے، اللہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ذرہ برابر بھی گناہ تمہارے ہیں، اور معافی تلافی اگر نہیں کروایا ہے تو اس کا بھی تمہیں بدلہ چکھنا ہی پڑے گا. تو یہ سورۃ الزلزال ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کے دلوں کو جھجھوڑا ہے کہ انسان مرنے سے پہلے آخرت کے تعلق سے سوچے، غفلت میں نہ رہے، اور خاص طور سے اس باریک حساب کے تعلق سے اپنے آپ کو تیار کر لے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.